जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी किते भी ना प्यार मिले जिंदगी तमाशा बनी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक मुनफरिद व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, हमारी जो फ़िल्म इंडस्ट्री की बहुत सी ऐसी हीरोइनें हैं जिन्होंने एक से ज़ायद शादियां की और उनका जो भी था जो समझ लें कि लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं है कि किसकी कितनी शादियां हुई और लोग जानना चाहते हैं। चली बाबला तेरिया में गलियां आज तेरे पिंड नू सलाम कर चलिया। बहुत सी हीरोइनों ने जो शादियां की वो एक से ज़्यादा थी। तो जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे कमेंट्स में भी पूछते हैं कि फ़लाँ हीरोइन की कितनी शादियां थी या अब वो कहाँ पे रह रही हैं। तो मैंने अलग-अलग जो व्लॉग बनाए उसमें तो मैंने जिक्र किया हर हीरोइन के मुतल्लिक, लेकिन आज का जो व्लॉग है उसमें मैं काफ़ी सारी हीरोइनों का जो बायोडाटा वो एक ही व्लॉग में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। दिल टूट जाए जिदी गल मुक जाए जिन्नू चोट लगे ओ जानी दुखी दिल दा हाल की जानन लोग बगाने जिदा दिल टूट जाए जिदी गल मुक जाए जिन्नू चोट लगे ओ जानी। सबसे पहले जो हम स्टार्ट लेते हैं वो नगमा बेगम से स्टार्ट लेते हैं और उनकी जो पहली फ़िल्म थी वो चौधरी फ़िल्म थी जो अकमल खान साहब के साथ उन्होंने डेब्यू किया और 1962 में ये फ़िल्म उनकी जो थी वो रिलीज़ हुई। कुल फ़िल्में उनकी 356 के करीब वो फ़िल्में हैं, जिनमें उर्दू फ़िल्में हैं 70 के करीब हैं और पंजाबी फ़िल्में जो हैं वो 236 के करीब हैं। और उसके बाद उन डबल वर्जन की उन्होंने तकरीबन 42 फ़िल्में जो वो की और उसके बाद फिर उन्होंने पश्तो तकरीबन 7 फ़िल्मों में काम किया और एक सिंधी फ़िल्म में भी काम किया। सबसे पहली जो उनकी शादी हुई वो एक कैमरामैन थे हमारे अकबर ईरानी साहब, उनके साथ उनकी जो थी वो शादी हुई पहली, लेकिन वो किसी वजह से ना चल सकी। तो फिर जो दूसरी शादी थी उनकी 1972 में उनकी हबीब साहब के साथ जो थी वो शादी हुई और काफ़ी अरसा फिर उन्होंने साथ गुजारा और वो फ़िल्मों में काम करना भी उन्होंने छोड़ दिया और फिर एक बेटी भी अल्लाह ने उनको दी। उसके बाद फिर कोई नाचाकी होगी उनके घरेलू मामलात में, क्योंकि हबीब साहब की पहले भी शादी थी और बच्चे थे, तो लिहाजा फिर उनकी दोबारा तलाक हो गई। 1988 में उनकी जो थी वो हबीब साहब के साथ तलाक हो गई। और उसके बाद हम जिक्र करना चाहेंगे नीलो बेगम का। जो जिनकी जो सबसे पहली फ़िल्म थी वो दुल्ला भट्टी थी और 1956 में वो फ़िल्म जो थी वो रिलीज़ हुई। उसके बाद मैं आपसे ज़िक्र करूं कि उनकी जो कुल फ़िल्में थी 149 के करीब उनकी जो फ़िल्में थी और उर्दू उसमें 74 के करीब थी और 71 के करीब जो थी वो पंजाबी फ़िल्में थी और 3 फ़िल्में उनकी डबल वर्जन में भी थी। तो उनकी जो शादी थी वो रियाज शाह साहब से हुई 1965 में और अल्लाह ने उनको फिर बेटे भी दिए और शान साहब जैसा भी हीरो बेटा भी दिया और माशाल्लाह बड़ी इज़्ज़त मिली उनको और बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी उन्होंने गुजारी और बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने अपना ज़िंदगी का जो सफ़र वो जारी रखा उस दौर में। उसके बाद फिर खुदा की ज़ात पाक का करना ये हुआ कि फिर रियाज शाह साहब की वफ़ात हो गई 1972 में। तो उसके बाद फिर इन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया नीलो बेगम ने और अपने बच्चों की जो परवरिश का जो जितना भी ज़िम्मेदारी थी उन्होंने बड़ी बखूबी तरीके से निभाई और अल्लाह ने फिर उनको बड़ी इज़्ज़त दी और बड़ा बेहतरीन ज़िंदगी का सफ़र उनका गुज़रा। उनकी जो वफ़ात थी वो 30 जनवरी 2021 को उनकी वफ़ात हो गई। और उसके बाद हम जिक्र करना चाहते हैं मुमताज़ बेगम का, जिनकी जो पहली फ़िल्म थी वो 1971 में आई। फ़िल्म का नाम था दिल और दुनिया और बड़ी कामयाब फ़िल्म हुई और जो सारी फ़िल्में उन्होंने तकरीबन की, उर्दू फ़िल्में उन्होंने 59 के करीब की और पंजाबी जो थी वो 127 के करीब उन्होंने वो फ़िल्में की। डबल वर्जन तकरीबन 7 फ़िल्में उनकी थी और पश्तो 8
اور ایک سندھی فلم میں بھی انہوں نے کام کیا، اور ان کی جو شادی ہوئی وہ باری اسٹوڈیوز کے مالک رحیل باری صاحب جو تھے ان کے ساتھ انجام پائی۔ اور پھر ان کی جب علیحدگی ہو گئی تو وہ اپنے جو بیٹے کے ساتھ وہ پھر اور بچوں کے ساتھ وہ کینیڈا جا کے سیٹ ہو گئیں، اور عرصہ دراز کے بعد وہ پھر اللہ کی مہربانی سے پاکستان ان کی آمد ہوئی ہے۔ اپنے بیٹے کو وہ ہیرو بنانا چاہتی ہیں، ہماری دعا ہے کہ وہ کامیاب ہو اور اپنا نام پیدا کرے۔ محبت تیری زندگی میری، میں ہر دم تینوں تکنا میرے سونے سجنا ہے، محبت تیری زندگی میری۔ پھر اگر ہم عالیہ بیگم کا ذکر کریں تو ان کی بھی جو کامیابیاں ہیں وہ اتنی تعداد میں ہیں کہ آپ سے ذکر کیا، وہ اتنا لمبا چوڑا، بہت ماشاءاللہ ان کی جو تھی کامیاب زندگی رہی۔ اور ان کی جو پہلی فلم تھی وہ اونچے محل آئی جو کہ 1962 میں لگی، تو اس کے بعد جو ان کی کل فلمیں ہیں وہ 213 ہیں، اور اردو فلمیں تقریباً 51 کے قریب، 51 کے قریب ان کی اردو فلمیں ہیں، اور پنجابی 165 کے قریب ان کی جو تھیں وہ پنجابی فلمیں تھیں، اور ڈبل ورژن میں بھی 2 انہوں نے فلموں میں کام کیا۔ اور 1979 میں پھر انہوں نے الطاف حسین صاحب جو ایک ڈائریکٹر ہیں بڑے اچھے، جو پاکستان فلم انڈسٹری کی بہت سی فلمیں انہوں نے بنائی ہیں، تو پھر انہوں نے ان کے ساتھ شادی کر لی، اور اللہ نے ان کو بچے بھی دیے۔ اور الطاف حسین صاحب کی پہلے بھی شادی تھی، تو لہٰذا پھر وہ شادی جو تھی وہ زیادہ دیر چل نہ سکی، پھر ان کی آپس میں طلاق ہو گئی، اور پھر انہوں نے گھریلو زندگی گزارنا شروع کر دی، اور اچھا ان کا فیملی سیٹ اپ تھا، بڑے بہترین طریقے سے ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ بعد میں بھی انہوں نے ٹرائی کی اور کافی فلموں میں تھوڑے چھوٹے موٹے کردار ادا کیے، لیکن جوانی میں انہوں نے اپنا بوم پیریڈ گزارا تھا، اور بڑا بہترین زندگی کا دور ان کا گزرا، اور لوگ آج بھی ان کو لائک کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ میرے شوق سنم، میرے شوق سنم، تم سے کریں گے پیار، ہم نے بھی یہ سوچ لیا، او میرے شوق سنم۔ اور اگر ہم پاکستانی مونالیزا کی بات کریں تو دیبا بیگم فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، وہ بڑی پیاری ہیروین تھی ہماری، اور اللہ ان کو زندگی دے، آج بھی وہ حیات ہیں۔ پہلی فلم ان کی جو آئی تھی وہ مس 56 آئی تھی، جو کہ 1956 میں ریلیز ہوئی، اور اس کے بعد کل فلمیں جو تھیں ان کی وہ 186 کے قریب ان کی فلمیں ہیں، ڈبل ورژن 11 ہیں، پشتو 2 ہیں، اور سندھی 1 ہے۔ تو انہوں نے جو نعیم رضوی صاحب تھے، ہمارے فلم انڈسٹری سے تعلق ان کا تھا، اور ان کے ساتھ انہوں نے 1971 میں شادی کی، اور بڑی کامیاب ان کی زندگی رہی، اور بڑی بہترین انہوں نے اپنا جو لائف سٹائل رکھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے تقریباً 10 سال کے لیے پاکستان فلم انڈسٹری کو خیر باد کہہ دیا، اور اس کے بعد پھر وہ نمودار ہوئیں، اور پاکستان فلم انڈسٹری میں انہوں نے بہت سا کام کیا، ٹیلی ویژن انڈسٹری میں بھی کام کیا، اور اب بھی ماشاءاللہ حیات ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا کی ذات پاک ان کو سلامت رکھے اور خوش و خرم رکھے۔ یوں ہی دن کٹ جائے، شام ڈھل جائے، تجھے دیکھتی رہوں میں، یوں ہی سامنے بٹھائے۔ اور اس کے بعد ہم ذکر کرنا چاہیں گے فلم سٹار نشو کا، جنہوں نے 1 سے زائد شادیاں کیں۔ پہلی فلم جو تھی ان کی بازی تھی 1970 میں، جو کہ ریلیز ہوئی، اور کل فلمیں ان کی 75 ہیں، اور پنجابی فلمیں تقریباً 14 ہیں، اور اردو فلمیں تقریباً 60 ہیں، پشتو بھی ان کی ایک فلم ہے۔ جو ان کی سب سے پہلی شادی ہوئی وہ انعام ربانی صاحب کے ساتھ ان کی شادی انجام پائی، اس میں سے پھر صاحبہ بیگم جو تھیں وہ بھی پیدا ہوئیں، اور اس کے بعد پھر ان کی طلاق ہو گئی، پھر تسلیم فاضلی صاحب کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، اور اس کے بعد پھر ان کی بھی جو تھی وہ 17 اگست 1982 کو ان کی وفات ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے جب تیسری شادی کی وہ پہلے خاوند کے ساتھ کی، جو انعام ربانی جن کا نام تھا، اور پھر انعام ربانی جو باہر سے آئے تھے دوبارہ واپس، اور ان کے ساتھ پھر انہوں نے شادی کی، تو وہ بھی کچھ دیر سلسلہ چلتا رہا، پھر ان کی طلاق ہو گئی تیسری دفعہ، اور پھر جو چوتھی شادی تھی ان کی نشو بیگم کی، وہ جمال پاشا صاحب نامی ایک شخص تھے، ان کے ساتھ پھر ہوئی چوتھی شادی۔ لوکو وے لوکو اس منڈے نو روکو، ہائے لوکو وے لوکو اس منڈے نو روکو، ایڈی سونی کڑی نو نی پیار کرے گا، ایڈی سونی کڑی نو نی پیار کرے گا، غصے غصے رہتا وازار کرے گا۔ اور جو بڑی پیاری اور بڑی انوسینٹ ہیروین تھی ہماری سائقہ بیگم،
تو ان کی بھی جو ہسٹری ہے وہ کچھ اس قسم کی ہے کہ ہمراز ان کی پہلی فلم تھی جو کہ 1967 کو جو ریلیز ہوئی. کل فلمیں ان کی 173 کے قریب ان کی کل فلمیں، اردو 80 ہیں، پنجابی جو ہے 79 ہیں، اور ڈبل ورژن کی 4 فلمیں ہیں. پشتو فلمیں جو ان کی ہیں وہ تقریباً 6 کے قریب ہیں. اور خیام سرحدی صاحب جو ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے بڑے پیارے اور بڑے بہترین منجھے ہوئے جو آرٹسٹ تھے، ان کے ساتھ ان کی جو شادی تھی 1981 میں وہ انجام پائی. اور اس کے بعد پھر ان کا زندگی کا جو سلسلہ تھا بڑا اچھا گھریلو طور پر وہ چلتا رہا، اور انہوں نے جو پاکستان فلم انڈسٹری کو بھی خیر بات کہہ دیا. تو پھر 2011 میں ان کے شوہر کی جو تھی وہ وفات ہو گئی، خیام سرحدی صاحب کی. اور اس کے بعد ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں فردوس بیگم کا، جن کی جو پہلی فلم تھی وہ گل بکولی تھی، جو کہ 1961 میں ریلیز ہوئی. کل فلمیں ان کی 196 کے قریب ان کی جو تھیں کل فلمیں. اردو فلمیں ان کی 29 ہیں، پنجابی 161 ہیں، اور ڈبل ورژن کی 2 ہیں، اور پشتو کی تقریباً ان کی 3 فلمیں تھیں. اور وہ ایک ایسی اداکارہ تھیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اتنی کامیابیاں سمیٹیں اور بہت سا نام کمایا، بہت عزت کمائی، اور بڑی بڑی فلمیں ان کو نصیب ہوئیں، اور ہیر رانجھا جیسی فلموں میں انہوں نے کام کیا. اور اعجاز درانی صاحب کے ساتھ پھر ان کی شادی ہوئی 16 دسمبر 2020 کو. پھر وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں. اور ویوز یہ وہ ولاگ تھا جو کہ ساری ہیروئنوں کے متعلق تو میں آپ کو نہیں بتا سکا، کیونکہ ٹائم کا بھی کچھ ایسا ہے کہ زیادہ لمبا ولاگ نہیں بن سکتا. تو انشاءاللہ میں پھر بناؤں گا. جو باقی ہیروئنیں ایسی ہیں جن کو آپ جاننا چاہتے ہیں ان کی زندگی کے متعلق، وہ بھی میں انشاءاللہ بناؤں گا. تو یہ وہ ولاگ تھا جو کہ میں چند ہیروئنوں کے متعلق اکٹھا کر سکا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. نیکسٹ ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.